نمبر 116 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ اس سے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ یعنی شرک کی معافی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کرنی۔ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ شرک سے نیچے کے کوئی گناہ ہوں گے تو لیکن شرک بندے نے نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے جتنا بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور یا گناہوں کی معافی نہیں بھی ہوگی تو دوزخ میں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں بالآخر چلا جائے گا۔ اس لیے شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ شرک کی معافی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور مشرک جو ہے نا وہ اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اگر اسلام لے آئے، توحید پر ایمان لے آئے تو اس کی بھی معافی ہو جائے گی، لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک کرتے ہیں یہ دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہی ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، جن کو یہ پکار رہی ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی یہ کفار مکہ جو ہیں یہ من گھڑت دیویوں کو بھی پوجتے تھے نا، اور ان سب کو مونس سمجھتے تھے۔ لات، منات، عزا یہ بت تھے اور ان کو مونس سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں نا دیویاں ہیں، اور فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جن کو یہ پکار رہی ہیں یہ چند زنانیاں ہیں، یعنی مونس ہیں، ان کو انہوں نے دیویاں بنایا ہوا ہے۔ تو ایک طرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشارہ یہ ہے نا کہ کفار مکہ عورتوں کو تو کم تر مخلوق سمجھتے تھے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کو کوئی مقام نہیں تھا ان کے معاشرے میں، بیٹیوں کے ساتھ کچھ لوگ جو تھے وہ تو زندہ بھی ان کو گاڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ خود تو یہ مونس کو، عورتوں کو کم تر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، یعنی یہ سرکش شیطانوں کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور انہیں اپنا بناؤں گا اور بہتوں سے اپنی مرضی کے کام کرواؤں گا۔ تو اس نے اللہ سے چیلنج کیا تھا، تو اللہ نے کہا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو کہا تھا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو تب اس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہ میں اب آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ولا اضلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ یہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کی بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ یعنی کفار عرب یہ کرتے تھے کہ چوپایوں کے کان چیر کر نہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، یعنی جانور کے کان میں کٹ لگایا اور اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیا کہ یہ جو ہے نا اب ہمارے بتوں کے نام پر وقف ہے، اسے ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے جانور سے نہ وہ کوئی فائدہ اٹھاتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس کے گوشت کو، دودھ کو استعمال کرتے تھے۔ تو اس باطل رسم کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ان سے شیطان کروا رہا ہے، اور شیطان اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ان سے کرواتا ہے کہ خام خواہ جانوروں کے کان چیر دیے جائیں۔ اور ایک حدیث میں جو تخلیق میں جو تبدیلی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں سے بھی منع کیا ہے کہ تخلیق میں تبدیلی یہ ہے کہ جیسے عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا کرتی تھیں کہ کیا کرتی تھیں کہ جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گود کر نشانات بنوا لیتی تھیں، تو ایسے سوئی سے یا جلا کے ایسے گہرے نشانات ڈالتی تھیں اپنے طور پر۔ تو یہ تخلیق میں تبدیلی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ چہرے کے جو قدرتی روئیں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عیب کی حد سے
نیچے ہوتے ہیں ان کو اکھاڑنے کو منع کیا گیا، اور دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ پیدا کروایا کرتی تھیں وہ عربوں کی عورتیں کہ بھئی جو دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے کہ ایسا فاصلہ ہو جو کہ ان کے ہاں حسن کا ایک جو تھا کیا کہنا چاہیے معیار تھا۔ تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ تخلیق میں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ تخلیق میں تبدیلی کے مترادف ہیں۔ یہ اسی وجہ سے علماء نے عورتوں کے جو آئی بروز ہیں، بھویں، ان کو بنانے سے منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے ایسی عورتوں پر جو کہ پلکنگ کراتی ہیں اور اپنی بھووں کو جو قدرتی شیپ ہے اس کو تبدیل کر کے آڑا ترچھا یا موٹا یا باریک کرواتی ہیں۔ اسی آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس آیت سے علماء نے یہ والا فتویٰ نکالا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ تو ان سے شیطان جو ہے نا جو شخص شیطان کو اللہ کی بجائے دوست بنائے تو اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوں میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ایک طرف اللہ پاک نے شیطان کے طریقوں کا ذکر کیا تو دوسری طرف اپنے طریقوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا اور عمل صالح کا، اور اللہ نے ان کے اجر کا ذکر کیا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو کوئی شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی نیک اعمال کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے، اور کھجور کی گٹلی کا شگاف کتنا باریک ہے اتنا سا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سچے سیدھے اور سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی ابراہیمی دین جو ہے، توحید کا جو دین ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور جن نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم کا جو دین ہے وہ خالص کیا ہے کہ اپنا آپ، اپنا چہرہ، اپنا سارا وجود اللہ کے آگے جھکا دیا جائے۔ اور ابراہیم وہ ہستی ہیں، علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو کہ اللہ کے خاص دوست تھے، اللہ نے ان کو خاص دوست بنا لیا تھا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے کہ اس کتاب کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی بتاتی ہیں، اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اسلام سے پہلے چونکہ عورتوں کو معاشرے میں ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا اور ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق نہ ہونے کے برابر تھے، تو جب اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور عورتوں کو بھی میراث میں حصہ قرار دیا، تو یہ بات عربوں کے معاشرے میں اتنی ہی عجیب تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ عارضی نوعیت کے ہیں اور وہ کسی بھی وقت منسوخ ہو جائیں گے۔ تو پھر جب ان کی منسوخی کا حکم نہیں آیا نا، یہ ہم آیت کے شروع میں پڑھ آئے ہیں نا، سورہ نساء کے شروع میں پڑھ آئے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ عارضی حکم ہے۔ تو جب ان کا حکم کا منسوخی کا نہیں آیا تو بعض ایسے حضرات نے آج وسلم سے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو
تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ احکام تو واضح کر دیے گئے ہیں، یہ احکام عارضی نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو حکم ان سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، اور عورتوں اور مردوں کے باہمی تعلقات کے حکم بھی دے دیے گئے ہیں، یتیموں کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا تھا کہ بعض اوقات، یہ بات میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، کہ ایک یتیم لڑکی اپنی چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، اور وہ خوبصورت بھی ہوتی، تو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا، تو وہ چچا زاد بھائی جو تھا اس کا، وہ اپنا سرپرست ہونے کی وجہ سے کہ یہ بالغ ہو جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ اس کا مال اس کے تصرف میں رہے، پھر وہ نکاح کے وقت میں اس کو حق مہر نہیں دیتا تھا، یعنی اتنا لالچ کرتا تھا کہ اس کا مال بھی لے لیتا، نکاح بھی کر لیتا، اور حق مہر بھی نہیں دیتا تھا، تو کم رکھتا تھا، اور بعد میں اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی والا سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ وہ کمزور بچے جو ہیں، کمزور یتیم لوگ جو ہیں، تم ان کی خاطر انصاف کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنی شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر ان احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اگر کسی شوہر کا دل اپنی بیوی میں نہیں لگتا، وہ بے رخی اختیار کرتا ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان رنجش کو ختم کرنے کے لیے اگر طلاق پر دستبرداری ایک دوسرے کے حقوق سے کر لی جائے، اور طلاق جو ہے وہ کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اس طرح کیا ہے کہ عورت کہے کہ میں اپنا حق مہر میں سے کچھ معاف کرتی ہوں، یا جو کوئی اور مرد نے اسے تحفے تحائف دیے ہیں اس میں سے کچھ وہ معاف کرتی ہے، اور اپنے کسی حق کو معاف کر کے وہ اگر یہ چاہے کہ مجھے طلاق نہ دو، وہ طلاق کا لیبل نہیں لگانا چاہتی، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ دو، میں اپنے حق تم کو معاف کرتی ہوں، اور اس صلح پر وہ نکاح میں رہنا چاہتی ہے، تو اس کی بھی شوہر کو ہدایت کی گئی کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے۔ لیکن اگلے جملے میں اللہ پاک نے کہا احسان، کہا شوہر کو کہ وہ احسان کرے، اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دل کے نہ ملنے کے باوجود بھی بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں کو بہتری جو ہے اس کو عطا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے نا، کہ انسان کی طبیعت میں دنیاوی فائدوں کا بھی لالچ ہوتا ہے، اس لیے وہ عورت اگر اپنے دنیاوی مفادات چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے طلاق کی صورت میں کوئی سخت تکلیف پیش آنے کا اندیشہ ہے، تبھی تو وہ اپنے مفادات چھوڑنے پر آمادہ ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں صلح کر لینا بہتر ہے۔ دوسری طرف بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ شوہر نے کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے نکاح کیا تھا، تو اگر اس کو میری زوجیت میں وہ فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں تبھی تو وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، تو اگر میں اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے دونوں طرح کے فائدے میسر آ سکتے ہیں، کہ یعنی شوہر کا نام بھی مل سکتا ہے، اور وہ جو ہے شوہر کو کچھ فائدہ بھی مل سکتا ہے، یعنی دونوں طرف پھر کچھ نہ کچھ لچک دکھانی پڑے گی، اور پھر ہی نباہ جو ہے وہ ہوگا۔ پھر بھی اللہ پاک نے احسان کرنے کا حکم دیا کہ ایک دونوں کو احسان کا جو ہے نا پہلو وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آگے اللہ پاک 129 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، کیونکہ انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ، یعنی ایک بیوی کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے اتنا رہو کہ اسی کی طرف جھک جاؤ، اور دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہے۔ تو اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی بیوی کے ساتھ قلبی میلان اگر کسی ایک سے زیادہ ہے
ہے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو بظاہر حقوق ہیں وہ برابر دیے جائیں، اگر اس میں انسان کوتاہی کرے گا تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور مصالحت کی کوششیں جو ہیں، دونوں فریقوں کو جوڑنے کی کوششیں پوری کی پوری اگر ناکام ہو جائیں، نہ وہ پوری کامیاب ہوں، اور ایسا مرحلہ ہو جائے، ایسا مرحلہ آ جائے کہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی پر تھوپے رکھنا دونوں کی زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق اور علیحدگی کا راستہ اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسی میں ہی اصلاح ہے تو یہ کر لو کہ تو دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پھر ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے انتظامات کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ اور کے لیے ہی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یہ آیتیں جو ہیں 3 بار دہرائی گئی ہیں، تو اس سلسلے میں دیکھیں طلاق وغیرہ کے معاملات ہیں، میراث کے معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے 3 مرتبہ یہ آیتیں دہرا چکا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کا میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس معاملے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، ساری کائنات اس کے تابع ہے اور اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اگر تم تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے کام بنا دے گا، کیونکہ وہ زمین و آسمان سب کا مالک ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ ویسے تو اس آیت میں عمومی ہدایت دی گئی ہے نا کہ مسلمان جو ہے دنیاوی فائدوں کی فکر میں ہی نہ پڑا رہے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کے بھلائیاں مانگا کرے، لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رکھیں کہ میاں بیوی کی مصالحت یا علیحدگی کا فیصلہ صرف دنیا کے فائدوں پر نظر رکھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی خاطر ہی میاں بیوی جڑیں اور دنیا کی فائدوں کی خاطر ہی میاں بیوی الگ ہوں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رکھو، آخرت کا بھی دیکھو کہ آخرت میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، دنیا کا فائدہ لیتے لیتے کہیں آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ اس لیے مرد اور عورت اپنے دنیاوی فائدوں کی قربانی دیں گے، تب ہی کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی نا دنیا کے فائدوں کی، تب ہی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے فائدوں کو کچھ قربان کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں پھر بڑا ثواب جو ہے اس کی امید اللہ پاک نے دلائی ہے۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے کے لیے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کر بات کرو گے، یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔
جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں، وہ منافق بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر بھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتے تھے مگر تنہائی میں کفر اختیار کر لیتے تھے، پھر کبھی مسلمانوں سے سامنا ہوتا تو دوبارہ ایمان لے آنے کا مظاہرہ کرتے، پھر اپنے لوگوں کے پاس جاتے اور پھر کافر ہو جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے عمل سے کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بخشش نہیں کرے گا اور نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ مسلمان تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن بالآخر دوبارہ مرتد ہو گئے، کافروں ہی کے ساتھ جا ملے تھے اور کفر ہی کی حالت میں مرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کے الفاظ میں دونوں قسم کے لوگوں کی گنجائش ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو دوبارہ ہدایت پر لائے گا اور نہ ان کو بخشے گا۔ تو منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور وہ منافق جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسی محفل جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور انکار کیا جا رہا ہو، ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو، اور اس وقت تک ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اب یہ آیت ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں عبرت ہے کہ ہم لوگوں کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا خود تو نہیں انکار کرتے، لیکن کچھ سرپھرے لوگ جو انکار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں میں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں پر اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہم چپ کر کے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے کہ جہاں پر اللہ کے دین کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل مت بیٹھیں، وہاں سے اٹھ جائیں، ورنہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا حال بھی انہی جیسا کر دیا جائے گا۔ وہ جو اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو پھر کفر میں پہنچ گئے نا، تو جو لوگ وہاں ساتھ بیٹھ رہیں گے ان کا حال بھی ویسا ہی کر دیا جائے گا، اس لیے وہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ تو منافقت کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں کافر، یہ سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے جا کے کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ یعنی یہ منافق لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ملتے ہیں کہ مسلمانوں کے فائدے میں شریک ہو جائیں، اور کافروں کے ساتھ اس لیے ملتے ہیں کہ کافروں کے فائدے میں شریک ہو جائیں۔ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یعنی اللہ کبھی بھی مسلمانوں پر کافروں کو غالب نہیں کرے گا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے یعنی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذبین بین ذالک، تذبذب ہوتا ہے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے کشمکش میں، ڈاواں ڈول ہیں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ پورے طور پر ان کی طرف ہیں اور نہ پورے طور پر ان کافروں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے
تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ یعنی یہ اللہ نے جب یہ گمراہی انہوں نے اختیار کر لی تو اللہ نے اب ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کرو؟ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات